ہاتھ خالی ہے تیرے شہر سے جاتے جاتے، ہاتھ خالی ہے تیرے شہر سے جاتے جاتے، جان ہوتی تو میری جان لٹاتے جاتے۔ ہاتھ خالی ہے تیرے شہر سے جاتے جاتے، جان ہوتی تو میری جان لٹاتے جاتے۔ اور اب تو ہر ہاتھ کا پتھر بھی ہمیں پہچانتا ہے، اب تو ہر ہاتھ کا پتھر بھی ہمیں پہچانتا ہے، عمر گزری ہے تیرے شہر میں آتے جاتے۔ آداب عرض ہے دوستو، میں ہوں آپ کا دوست آیت اللہ آیت، اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو لورس یوٹیوب چینل۔ دوستو اس ویڈیو میں یو پی پی ایس سی اردو آپشنل کے سوالیہ پرچہ کا تجزیہ ہوگا۔ یہ امتحان آج ہی ہوا ہے، 27 مارچ کو ہی یہ امتحان ہوا ہے، اور اس میں جو ہے میں نے پیپر 1 کا تجزیہ کیا ہے، اور یہ سوالیہ پرچہ مجھے ارقم صاحب سے ملا ہے، ارقم الہ آبادی، اور یہ ہمارے پاس ٹیسٹ سیریز جوائن کیے تھے، اللہ ان کو کامیاب کرے۔ تو آئیے دوستو ویڈیو کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں۔ تو دوستو یہاں سوالیہ پرچہ پہ آ گئے ہیں، پیپر 1 ہے، جیسا کہ میں نے بولا ہے یہ پیپر 1 ہے، اور یہ مجھے نہیں معلوم یہ کیا کوڈ ہے، کمیشن کا کچھ کوڈ ہوتا ہے، 2021 ہے لیکن امتحان 2022 میں آج ہی ہوا ہے، 27 مارچ کو ہوا ہے۔ اور یہ ہدایات ہے، ہدایات آپ خود سے پڑھ لیں، ہدایات خود سے پڑھ لیجئے۔ یہ ٹوٹل اس میں جو دیے ہوئے ہیں 8 سوال ہیں، تو 5 کوشچنس آپ کو کرنے ہیں، اور اس کے علاوہ پہلا نمبر اور 5واں نمبر یہ جو ہے کمپلسری ہے، اور اس 5ویں اور پہلا اور 5واں کے علاوہ آپ کو ہر حصے سے جو ہے ایک ایک سوال، کم سے کم ایک سوال کرنا ہے، اور ٹوٹل آپ کو 5 سوال کے جواب دینے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے انسٹرکشن کو، کوئی یہ بڑی بات نہیں ہے۔ اور چلیے اب سوال شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے پہلا نمبر کا سوال ہے، اور میں شروع کرنے سے پہلے دوستو بتاؤں کہ پچھلے سال سے اگر آپ کمپیئر کر کے دیکھیں گے تو تھوڑے سے سوالات آسان ہیں اس میں پچھلے سال کے مقابلے میں، تو یہ ہے اس میں۔ اب بہت زیادہ ایسا نہیں کہ بہت زیادہ آسان ہے، لیکن پھر بھی تھوڑا سا آسان کر کے دیا ہے انہوں نے پچھلے سال کے مقابلے میں۔ تو اب شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک نمبر میں یہ ABC کر کے رہتا ہے، آپ جانتے ہی ہوں گے۔ تو دیکھیے کہ اردو زبان کے آغاز و ارتقاء پر ایک مضمون اس طرح لکھیے کہ زبان میں عہد بعہد رونما ہونے والی تبدیلیاں نمایاں ہو جائے، مطلب ظاہر ہو جائے، نمایاں ہو جائے، ظاہر ہو جائے۔ اور یہ رونما ہے، تو یہ ہے کہ سوال لکھا جا سکتا ہے۔ میں نے ٹیسٹ سیریز میں ڈالا ہے، یہ سارے سوالات ڈالے ہیں، جو نہیں ڈالا ہے وہ میں بتا دوں گا آپ کو۔ باقی یہ B نمبر دیکھیے کہ اردو کی اصل سے متعلق مختلف نظریات سے مدلل بحث کیجیے۔ تو یہ وہی سوال ہے جو کہتا ہے نہیں کہ بھائی اردو کی ابتدا سے متعلق مختلف نظریات پر روشنی ڈالیے، تو وہی سوال ہے، بس یہاں ایک ورڈ کو انہوں نے بدل دیا ہے۔ یہ اصل کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے، ماخذ، پیدائش، تو ورڈ بدل دیا ہے انہوں نے۔ تو اردو کی اصل سے متعلق مختلف نظریات سے دلیل کے ساتھ آپ کو بحث کرنا ہے۔ C نمبر دیکھیے کہ اردو زبان کے ابتدائی نقوش، نقش کی جمع نقوش ہے، تو ابتدائی نقوش پر ایک مختصر مضمون لکھیے کہ ابتدا میں کیسی تھی، ابتدائی نقوش کیا، ہاں سے نقش ملتا ہے شروعاتی۔ تو یہ ہے، یہ تینوں تقریباً ویسا ہی ہے کہ ایک ہی نوعیت کا ہے۔ اب سارے لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے، اگر آپ UPSC BPSC یا کسی بھی اسٹیٹ کا سول سروس دے رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سوالات کس نوعیت کے پوچھے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیے یہ 2 نمبر سوال ہے، کہہ رہا ہے کہ بھائی میر کی شاعری کے موضوعات و محاسن کا جائزہ لیجیے۔ تو موضوعات و محاسن کا جائزہ لینا، یعنی کہ محاسن شعری خوبصورتی، حسن سے محاسن ہے شعری خوبصورتی، اور ٹاپکس کیا ہے ان کے، موضوعات کیا ہیں میر کی شاعری کے۔ تو ایک دم آسان سوال ہے۔ B نمبر دیکھیے کہ ولی یا سراج کی شاعری میں سے کسی ایک کی شعری و لسانی خوبیوں کو نمایاں کیجیے۔ تو ولی یعنی ولی دکنی، سراج یعنی سراج اورنگ آبادی، تو دونوں میں سے آپ چوائس دے رکھا ہے کہ بھائی دونوں میں سے جس کا آپ چاہیں تو وہ جو ہے آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ C نمبر دیکھیے کہ غالب کی نثر کی خوبیاں مختصراً بیان کیجیے۔ تو ان کی جو کتاب ہے خطوط غالب، تو اس کتاب کے حوالے سے آپ لکھ ہی سکتے ہیں، بالکل یہ بھی کوٹیشن وغیرہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن مختصر میں لکھنے کا رہا ہے۔
اور دیکھیے دوستو، یہ 3 نمبر ہے کہ شمالی ہند میں اردو نثر کے ارتقاء پر ایک مضمون لکھیے۔ تو آسان ہے، اردو نثر کا کیسے ڈیولپمنٹ ہوا شمالی ہند میں۔ اور میں جانتا تھا یہ پوچھے گا، یہ بہت ہی ایسا سوال ہے کہ معلوم ہی ہونا چاہیے، بنیادی سوال ہے کہ اردو کا ڈیولپمنٹ نارتھ میں کیسے ہوتا ہے۔ بلکہ نظم پوچھ سکتا ہے، غزل پوچھ سکتا ہے کہ بھائی غزل کا ڈیولپمنٹ کیسے ہوا، نثر کا کیسے ہوا۔ نثر میں ہے تو آپ داستان اور ناول کو لے کے اپنا بات کر سکتے ہیں یہاں پہ۔ بی نمبر دیکھیے کہ دہلی کے کسی ایک نثر نگار کی نثر کا تفصیل سے جائزہ لیجئے۔ تو یہاں پورا دے رکھا ہے کہ بھائی جو آپ جانتے ہیں اسے، کسی ایک کا، جس کا آپ کا دل کرے اس کا۔ اسی لیے یہ جو ہے سوال جو ہے پچھلے امتحان کے مقابلے میں یہ سوالیہ پرچہ تھوڑا آسان ہے۔ سی نمبر دیکھیے، اردو ادب کے فروغ میں علی گڑھ تحریک نے کیا کردار ادا کیا ہے؟ مختصراً اظہار خیال کیجیے۔ تو علی گڑھ تحریک موسٹ امپورٹنٹ ہے، یو پی کا امتحان ہو علی گڑھ تحریک نہ پوچھے، کیسے بھی گھما پھرا کے پوچھے گا ہی۔ ٹھیک ہے دوستو، اب یہ دیکھیے 4 نمبر کہہ رہا ہے کہ حلقہ ارباب ذوق کی علمی و ادبی خدمات کا مختصر جائزہ لیجیے۔ تو حلقہ ارباب ذوق میں نے نہیں ڈالا تھا، اور مجھے لگا شاید پوچھے گا نہیں پوچھے گا، تو میں نے نہیں ڈالا تھا یہ اپنے ٹیسٹ سیریز میں۔ تو حلقہ ارباب ذوق جو ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ کچھ شاعروں کے ادیبوں کے جماعت ہے جو کہ فنکشن کرواتے ہیں، گھر پہ مشاعرہ کرواتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں، تو اس سے جو ہے علمی و ادبی خدمات وہ دیتے تھے۔ تو اسی کا یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ بھائی کیا کیا خدمات ادا کیے، تو آپ کتاب میں دیا ہوا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بی نمبر دیکھیے، ترقی پسند افسانہ نگاری پر ایک مضمون تحریر کیجیے۔ یہ بھی آسان سوال ہے، ترقی پسند افسانہ نگار سارے تو وہی تھے، پریم چند سے شروع کریے، سارے ترقی پسند ہی تھے۔ سی نمبر دیکھیے، عہد حاضر میں اردو تحقیق کے صورتحال پر روشنی ڈالیے۔ عہد حاضر یعنی کبھی پریزنٹ ایج میں جو ہے کیا ہے اردو تحقیق کی صورتحال کیا ہے، کیا تحقیق ہو رہی ہے، کون کون سے اہم محقق ہیں، انہوں نے کیا کیا تحقیق کیا ہے، کیا صورتحال ہے، تو آپ لکھ سکتے ہیں کیا ریسرچ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، تو اب آتے ہیں سیکشن بی پہ۔ یہاں سیکشن بی سٹارٹ ہے، اور یہ نمبر 5 کمپلسری ہے، کیونکہ انسٹرکشن میں دے دیا ہے کہ بھائی کوشچن نمبر 1 اور کوشچن نمبر 5 کمپلسری ہے، تو یہ کمپلسری سوال ہے۔ تو یہ کہہ رہا ہے یہ نمبر میں کہ آزادی کے بعد اردو غزل کے موضوعات ہوگا، تھوڑا سا ٹائپنگ میں مسٹیک ہو گیا ہے، تو موضوعات و مضامین کا جائزہ لیجیے۔ تو آزادی کے بعد اردو غزل میں کس طرح کی ڈیولپمنٹ ہوا ہے، مطلب کیا موضوعات اور مضامین میں کس طرح کی تبدیلی آئی ہے، تو اس کا جائزہ لینے کے لیے کہہ رہا ہے۔ آزادی سے پہلے کس طرح کا تھا، ظاہر ہے آزادی سے پہلے آپ دیکھیں گے تو ملک کا، وطن کی آزادی کا جو کرب ہے وہ زیادہ ملتا ہے، اور کوئی شاعر ہیں جو ان کے دکھ درد ان کا ذاتی ہوتا ہے، جیسے میر ہے یا اور بھی دوسرے شاعر ہیں۔ آزادی کے بعد تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے ان کے موضوعات اور مضامین میں۔ بی نمبر دیکھیے، اردو کے کسی اہم قصیدہ نگار، دیکھیے کسی اہم، تو اس طرح سے دے رکھا ہے کہ بھائی آپ کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ آپ کا جو دل کرے، جس کا آپ کو دل کرے، آپ اس کا جو ہے شاعرانہ محاسن بیان کریے۔ لیکن پریویس ایئر میں ایسا نہیں تھا کہ وہ دے رکھا ہو، اس طرح کا کوئی سوال آپ کو ملے گا نہیں کہ بھائی جس کا آپ کا دل کرے کسی ایک کا، تو ایسا نہیں ہے۔ وہاں بالکل دے رکھا ہے کہ فلاں صاحب کا یا ان کا یا ان کا نام دے رکھا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں دے رکھا ہے کوئی چوائس دے رکھا ہو آپ کو کہ بھائی خود سے آپ کریے جس کا دل چاہے، تو یہی ہے سوال، اسی لیے تھوڑا سا آسان ہے۔ سی نمبر دیکھیے، مرزا دبیر کی مرثیہ نگاری کے اہم پہلوؤں کا جائزہ لیجیے۔ تو میر انیس اور مرزا دبیر کی مرثیہ نگاری تو بالکل بنیادی سوال ہے، تو ان کی ہم جائزہ لے لیجیے۔ نمبر 6، مثنوی گلزار نسیم کی لسانی اور معنوی خوبیوں کا احاطہ کیجیے۔ تو لسانی یعنی لنگوسٹک اور معنوی، یہ دو کی ورڈز ہیں، تو یہ دونوں کے پر فوکس کر کے آپ کو اپنا جواب لکھنا ہے۔ دیکھیے، ربائی کی تعریف کرتے ہوئے کسی ایک ربائی کو دیکھ رہے ہیں، یہ اس طرح کا جو دے رکھا ہے نا، تو اسی لیے یہ بہت ہی مطلب اچھا ہے۔ ایگزامنر نے کوشچن سیٹ کرنے والے نے سوچا کہ کسی کا چھوٹے نہیں کوئی سوال، تو اس طرح سے جو ہے انہوں نے تھوڑا سا اچھے کر کے دیا ہے۔
کہ لیکن لکھنے اچھے سے آنا چاہیے تبھی تو آپ لکھیں گے. کسی ایک کہہ دیا تو آپ کو تو تب بھی آپ کو تو لکھنا ہی ہے نا, ایسا تھوڑی کہ نہیں لکھنا ہے. تو رباعی کی تعریف بیان کرتے ہوئے کسی ایک رباعی گو شاعر کے فن کا جائزہ لیجئے. تو جو بھی آپ چاہیں اس کے فن کا جائزہ لے لیجئے. اب کوئی پابندی نہیں ہے یہاں پہ, بالکل ساری پابندیاں ہٹا دیا ہے. سی نمبر دیکھیے, جدید نظم نگاری پر ایک مضمون تحریر کیجیے. جو جدید نظم نگاری ہے تو جدید نظم نگاری میں آپ ایک مضمون لکھیے, اس میں سارے طرح سے چیزیں لکھیے کہ نظم معرہ, آزاد نظم, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. پہلے نہیں ایسا اس طرح سے, پہلے کی نظمیں آپ کو پابند نظمیں ملیں گی. بعد کی نظمیں جو ہوئی جو جدید نظمیں ہیں آج کل جو ہے نظم معرہ, آزاد نظم, اس طرح سے جو ہے نظمیں لکھی جا رہی ہیں. اس پہ مضمون آپ کو لکھ دینا ہے. ایک آدھ ایسے نظم نگار جو کہ اس طرح کی نظمیں لکھے ہیں تو ان کا حوالہ دے کر کے, اور کچھ 2-4-5 لائن یاد ہے تو وہ بھی یہاں پہ آپ اپنا لکھ سکتے ہیں. 7 نمبر دیکھیے, اردو میں داستان نگاری کے آغاز. داستان نگاری نہیں, یہ شاید ٹائپنگ میں مسٹیک ہوا ہے, سوری. وہ کیسے ہو گیا, ارے ہاں, تو یہ ہے داستان گوئی ہوتا ہے. ادھر چلا گیا بھائی, یہاں ہاں, یہ جو ہے یہ دیا ہوا ہے تو داستان نگاری نہیں ہوگا, داستان گوئی ہوگا. شاید لکھنے اکھنے میں مسٹیک ہوا ہے ٹائپ کرنے میں. تو اردو میں داستان گوئی کے آغاز و ارتقاء پر مفصل روشنی ڈالیے. مفصل یعنی تفصیل سے, پورا اختصار میں, ڈیٹیل میں روشنی ڈالیے داستان نگاری کے آغاز و ارتقاء پر. تو یہ ایک دم بنیادی سوال ہے. تو 20 نمبر دیکھیے کہ اردو ناول نگاری میں پریم چند کے مقام کا تعین کریے. بالکل آسان سوال ہے. پریم چند کی ناول نگاری میں کیا مقام ہے, کیا رول ہے, اس کے مقام کا تعین کرنا ہے. سی نمبر, نئی اردو تنقید ترقی پسند تنقید سے کس طرح مختلف ہے, بحث کیجئے. تو نئی اردو تنقید یعنی کہ آج کل جو تنقید ہو رہی ہے, جو نقاد جو چیز ادب میں تلاش کرنا چاہ رہے ہیں آج کے زمانے میں, تو وہ اور جو ترقی پسند تنقید ہوئی, ترقی پسند نقاد ہوئے, وہ کیا چیز تلاش کرنا چاہ رہے تھے, تو دونوں میں کیا فرق ہے. تو وہ اس تفریق کو بیان کرتے ہوئے جو ہے یہاں پہ اپنا جواب آپ لکھ سکتے ہیں. تو یہ ہے. یہ آخری سوال ہے دوستو 8 نمبر. تو اردو سماح نگاری کے ارتقائی سفر کا جائزہ لیجیے. سماح جانتے ہوں گے آپ, سماح نگاری بایوگرافی کہتے ہیں سماح نگاری. اور تو اردو سماح نگاری کے ارتقائی سفر کا جائزہ لیجیے اور کسی ایک, ہاں دیکھ رہے یہاں بھی مکمل آزادی دے رکھا ہے, کسی ایک جس کا آپ کو دل چاہے. تو اس طرح سے جو ہے یہ اس طرح سے سوال اچھا بنایا ہے انہوں نے, بالکل کینڈیڈیٹ کو لکھنے کے لیے دیا ہے کہ بھائی لکھیے, کسی ایک کوئی سوال چھوٹے نہیں. تو کسی ایک اہم سماح کی خوبیوں کو نمایاں کیجیے. تو ٹھیک ہے. 20 نمبر دیکھیے, خاکہ کیا ہے, واضح کیجیے. ساتھ ہی اردو کے کسی ایک خاکہ نگار, یہاں بھی کسی ایک دے رکھا ہے, مکمل آزادی دے رکھا ہے. کسی ایک خاکہ نگار کی خاکہ نگاری پر ایک مختصر مضمون لکھیے. ٹھیک ہے. اور یہ سوال تو بالکل پوچھا ہی ہوا تھا, یہ ہر سال ریپیٹ ہوتا ہے یہ سوال, کہ آزادی کی تحریک میں اردو شعر و ادب کے اہم مقامات کا جائزہ لیجیے. تو یہ سوالیہ پرچہ ہے دوستوں. اگر آپ کو کوئی مشکل تو نہیں ہے, اور ایک ہی جو میں نے اپنے جتنے بھی سوال پوچھے گئے ہیں سارے میں اپنے ٹیسٹ سیریز میں ڈالا تھا, بس ایک یہ سوال میں نے نہیں ڈالا تھا. یہ سوال حلقہ ارباب ذوق کے بارے میں شاید کہ مجھے یاد ہے کہ میں نے نہیں ڈالا تھا. باقی جتنے بھی ہیں سارے ڈالے ہوئے تھے, اور میں تو ویسا سیٹ کیا تھا کہ وہ ٹف بھی پوچھتا نا تو کام چل جاتا, لیکن انہوں نے بہت ہی سہل کر کے, آسان کر کے سوال بنایا ہے سوالیہ پرچہ کو. تو چلیے دوستو ٹھیک ہے, ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں. اور پیپر 2 لے کے بہت جلد آ رہے ہیں, تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے اس کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے نہیں کیا ہے تو, تاکہ پیپر 2 کا بھی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل جائے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.